السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو لہسن کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مختلف امراض میں لہسن کے نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، لہسن ایک پودے کی مشہور جڑ ہے۔ عربی زبان میں اس کو سونف، سندھی میں تھوم اور پنجابی میں بھی اس کو تھوم کہتے ہیں۔ لہسن عام غذا میں اور کھانوں میں ایک مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس پودے کے پتے پیاز کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن پیاز کے پتوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ لہسن چھوٹے پیاز کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ کئی دانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم کو یک پوتھیا لہسن بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کا لہسن پیاز کی طرح ایک دانہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو یک پوتھیا لہسن کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، لہسن کو اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اندرونی طور پر استعمال کرنے سے طبیعت کو نرم کرتا ہے، غلیظ اخلاط کو ختم کرتا ہے اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی رطوبات کو خشک کر کے معدے کو تقویت دیتا ہے اور ریا اور گیس وغیرہ کو خارج کرتا ہے۔ قوت باہ کو طاقت بخشتا ہے۔ مدر بول اور مدر حیض ہے۔ بیرونی طور پر پھوڑے اور پھنسیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ان پھوڑوں اور پھنسیوں کے لیے مفید ہے جن میں پیپ نہ پڑی ہو، تو اکثر ان کو تحلیل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کو تنہا یا دوسری ادویات کے روغن کان میں جلا کر وجع المفاصل اور دوسرے دردوں کو جو سردی کی وجہ سے لاحق ہو جاتے ہیں ان پر مالش کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ برس اور دانت پر اس کو نوشادر کے ساتھ ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے عصبی اور بلغمی امراض جیسے فالج، لکوہ، وجع المفاصل، راشا، عرق النساء، درد کمر، دمہ، کھانسی اور پرانے بخاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو ادرک، پیاز اور نمک وغیرہ کے ساتھ دالوں اور سبزیوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو کچا استعمال کیا جائے تو اس کا مزہ تیز اور بو ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فوائد اور خوبیاں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہماری غذا کا ایک اہم جزو بن گیا ہے۔ مچھلی اور اس جیسی دوسری بسانت والی چیزوں کی بسانت دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان خراب آب و ہوا کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے، معدے کو تقویت دیتا ہے، کھانسی اور دمے میں بلغم کو نکالتا ہے، فالج، لکوہ اور خدر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں ایک روغن فراری پایا جاتا ہے اور اس کی تیز بو اور اس کا ذائقہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ روغن خون میں پہنچتا ہے تو جلد اور پھیپھڑوں کے ذریعے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اسی روغن میں دافع تعفن اور دافع تشنج تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اس کو امراض ریح یعنی پھیپھڑوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا لہسن پھیپھڑوں کی سیل، کھانسی اور دمہ اور کالی کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے لیے کالی کھانسی میں لہسن کی کچھ پوتیاں چھیل کر دھاگے میں پرو کر بچے کے گلے میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اس کی بو ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر سکون دے۔ اس کے علاوہ کالی کھانسی میں لہسن کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لہسن کو چھیل کر بچے کے پاؤں کے تلووں کے نیچے رکھ کر
اوپر سے جراب اور جوتا پہنا دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی سیل میں لہسن کا سونگھنا اور اس کی 1 یا 2 پوتیاں شہد میں ملا کر چٹانے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لہسن میں گندھک کے بعض مرکبات بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے ہائپر ٹینشن میں اس کا استعمال نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فالج اور لکوہ کے مریضوں میں ماء العسل کے ساتھ استعمال کرنے سے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ فالج اور لکوہ میں بھی لہسن کا استعمال مفید رہتا ہے۔ گنٹھیا، دمہ اور کالی کھانسی میں 1 یا 2 پوتیاں شہد میں استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بیرونی طور پر لہسن استعمال کرنے سے ادر، داد اور چنبل کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے لیے لہسن کو نوشادر میں پیس کر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بال خورا، جس میں داڑھی، مونچھ، سینے اور سر کے بال جگہ جگہ سے اڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور کوفت میں مبتلا رہتا ہے۔ لہسن کا استعمال بال خورا کو دور کرنے کے لیے جادو کا اثر رکھتا ہے۔ اس مرض سے نجات کے لیے لہسن کی چند پوتیاں 1 یا 2 چٹکی بھر سرما کے ساتھ پیس کر لگانے سے بال دوبارہ اگ آتے ہیں اور بال خورا یا بال چار بھی اس کو کہتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں کے امراض میں بھی لہسن مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کان میں پھنسی ہو تو لہسن کا پانی کان میں ٹپکانے سے گھل جاتے ہیں یا پک کر پھوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کان بہتے ہوں تو اس کے لیے لہسن 1 تولہ اور سندور 6 ماشا لے کر پیس لیں اور سرسوں کے تیل میں پکائیں۔ اس کے بعد تیل کو چھان لیں اور محفوظ کر لیں۔ بہتے ہوئے کان میں اس تیل کے چند قطرے ٹپکائیں، کان بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔